اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ ناظرین کرام خوش آمدید، میں آپ کا میزبان محمد مصطفیٰ خان قادری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میرے ساتھ دیکھا کرتے ہیں میں آپ کے درمیان بے حد خوبصورت پروگرام روحانی مسائل لے کر حاضر رہتا ہوں، اور ہم بات کرتے ہیں ناظرین کرام اس پروگرام میں یقیناً جو ہماری زندگی سے جڑے ہوئے مسائل، جو ہمیں چین لینے نہیں دیتی، جو ہمیں ہماری کمر توڑ دیتی ہے نہ دوا سے، اور ہمارا اس کے کیا وجوہات ہوتے ہیں، اس کے کیا معاملات ہوتے ہیں، ہم یقیناً ناظرین کرام قرآن و حدیث کی روشنی میں جانتے ہیں۔ ہم ضرور جو ہے ناظرین کرام اس پروگرام کی جانب بڑھیں گے، اور میں آپ تمام کو بتاؤں کہ الحمدللہ میں آپ کے درمیان بن چکا ہوں، اور آپ تمام جلد اپنے عزیز احباب کو لے کر اس پروگرام میں بن جائیں۔ ان کے بھی اگر کچھ مسائل ہے روحانی تو وہ جو ہے اس پروگرام میں تمام سوالات کو جو ہے شامل کر سکتے ہیں، اور یقیناً جو ہے ناظرین کرام آپ تمام کے ہم کالز کو شامل کریں گے، اور آپ تمام کے سوالات کو شامل کریں گے، اور جو ہے یقیناً ہم جو ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو ہے مفتی صاحب سے جانیں گے انشاءاللہ۔ اور ناظرین کرام جیسے کہ آپ جانتے ہیں الحمدللہ ہمارے ساتھ میں تشریف فرما ہوتے ہیں بڑے ہی پیارے مفتی کرام، جو ماشاءاللہ آپ تمام کے جو ہے سوالات کے جوابات عنایت فرماتے ہیں۔ عالی جناب یقیناً جو ہے ڈاکٹر مفتی شرف الدین قادری صاحب قبلہ، جو کہ ماشاءاللہ کامل فقہ جامعہ نظامیہ ہیں، اور ماشاءاللہ سے بڑے ہی پیارے نعت خواں عالی جناب محمد عبید چشتی قادری ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور ماشاءاللہ میں آپ دونوں کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے آپ کیا حال آپ کے بتائیں؟ الحمدللہ۔ ناظرین کرام ہم اس پروگرام کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے کریں گے، اور یقیناً جو ہے ناظرین کرام آج کا جو ہمارا عنوان ہے ناظرین کرام روحانی مسائل کا، بڑا ہی پیارا ہمارا موضوع ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ یقیناً جو ہے ناظرین کرام ہم اس عنوان پہ ہم بات کریں گے، اور ہماری ٹاپک اور جو ہے اس یعنی کہ عنوان پہ ہم جو ہے سوالات کو بھی شامل کریں گے۔ اگر آپ تمام کے اس عنوان کے حوالے سے بھی سوالات ہو تو آپ شامل کر سکتے ہیں، یا نہیں آپ کی روزمرہ کی زندگی میں اگر آپ کچھ پریشان ہیں کچھ وجوہات کو لے کر، کچھ معاملات کو لے کر، آپ ضرور جو ہے اس پروگرام میں کال کریں۔ ہم ضرور جو ہے آپ تمام کے کالز کو شامل کریں گے، اور مفتی صاحب جو ہے آپ تمام کے جوابات جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں عنایت فرمائیں گے۔ اور آپ کی ٹی وی اسکرین پہ نمبر دیا جا رہا ہے 04066666651 اینڈ 52 پہ آپ ہمیں کال کریں۔ انشاءاللہ کریم آپ تمام کے ہم جو ہے ہر سوالات کو جو ہے اس پروگرام میں شامل کریں گے انشاءاللہ۔ میں بڑھ رہا ہوں میری کارروائی کو آگے بڑھاتے ہوئے گزارش کرنا چاہوں گا نعت خواں صاحب سے کہ حمد باری تعالیٰ سے اس پروگرام کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حمد باری تعالیٰ سماعت فرمائیں۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ زمین جب نہ تھی، یہ جہاں جب نہ تھا، چاند سورج نہ تھے، آسماں جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، راز حق بھی کسی پر آیا جب نہ تھا، تب نہ تھا کچھ یہاں، تب نہ تھا کچھ یہاں، تھا مگر تو ہی تو، اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ 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 بہت اچھے بہت اچھے۔ اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ کیا کہنے کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا کیوں پیا ابن حیدر نے جام فنا کھال کھچوائی تبریز نے کیوں بھلا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا دار پر چڑھ کے منصور نے کیا کہا سب بنا کے کھلونے سب بنا کے کھلونے لے رہا تو ہی تو اللہ 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 لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو لا الہ تیری شان یا وحدہ تو خیال و تجسس تو ہی آرزو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو آنکھ کی روشنی دل کی آواز تو تھا بھی تو ہے بھی تو تھا بھی تو ہے بھی تو اور ہوگا بھی تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام ماشاء اللہ بڑی ہی پیاری حمد باری تعالیٰ پیش کی جا رہی تھی۔ ہم بڑھتے ہیں ناظرین کرام آج کے پہلے کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ روحانی مسائل کا پہلا ہمارا کال کہاں سے ہوتا ہے اور یہ کہاں سے بنے ہیں ہم جانتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام حضرت۔ جی کن سے بات ہو رہی بتائیں؟ وعلیکم السلام حضرت۔ جی کون کہاں سے بات کریں بتائیں؟ سر حضرت ہمیں تمکر سے بات کر رہا ہے، کرناٹک سے۔ جی نام بتائیں اپنا۔ عبد الواحد۔ واحد صاحب کال کیے ہیں ماشاءاللہ کرناٹک سے۔ میں آپ کا اس پروگرام میں تہہ دل سے خوش آمدید کرتا ہوں۔ بتائیں روحانی مسائل پروگرام میں آپ کا کیا سوال ہے؟ This call is now being recorded. حضرت ہمارے گھر میں تھوڑا کچھ جھگڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں ہمارے باپ کا 4 مہینے پہلے انتقال ہو گیا تھا، جی تو ابو کا، جی تو ہمارے گھر میں ابھی ادھر چین نہیں ہے، سکون نہیں ہے، صرف گھر میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ جھگڑا کس بات پر ہونا ہے؟ یعنی کہ جھگڑا کس بات پہ ہوتا ہے؟ حضرت یہی گھر میں جو رہتے ہیں نا بہن اور ماں، جی بات چھوٹی چھوٹی بات پہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے، آپ کا سوال سمجھا ہوں میں۔ آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب آپ کو جلد مل جائے گا انشاءاللہ۔ اچھا جی بہت شکریہ، السلام علیکم۔ ناظرین کرام بڑھتے ہیں ہم آج کے دوسرے کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ یہ کہاں سے بنے ہیں، ان کا سوال کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون کہاں سے بات کریں محترمہ؟ میں بنگلور سے تاج النساء بات کر رہی ہوں۔ جی محترمہ میں آپ کا روحانی مسائل پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں، بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ مجھے ایک یہ پوچھنا تھا، جی اور خالی کھچوائی تبرے سے نے کیوں بھلا بول کے وہ آتا نا، جی اس میں اس کے پورا اس کا بتانا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا اس کا کیا راز ہے وہ۔ آپ یعنی کہ جو حمد باری تعالیٰ کا شعر ہے اس کی آپ اس کا خلاصہ چاہتے ہیں؟ ہاں خلاصہ چاہتے۔ جی چلے ٹھیک ہے، انشاءاللہ کریم آپ کو بتائیں گے۔ اور کوئی سوال ہے آپ کا اس کے علاوہ؟ اس
جی جی ٹھیک ہے محترمہ، آپ کال کیے ہمیں بنگلور سے کہاں سے دیکھ رہے ہیں آپ پروگرام؟ لگتا ہے کہ چلے ناظرین کرام، ماشاء اللہ ہمیں 2 سوالات ملے ہیں انشاءاللہ، ایک کرناٹک اور ماشاء اللہ سے ایک بنگلور سے ہمیں کال آیا ہے. ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم ان کے سوالات کے جوابات جانیں گے مفتی صاحب سے. اور میں تمام ناظرین کرام سے ایک مرتبہ پھر کہنا چاہوں گا کہ آپ جب بھی کال کرتے ہیں تو برائے کرم تھوڑا سا نیٹ ورک ایریا میں آ کر ہم سے بات کرے، اور جو ہے اپنی آواز ٹی وی پہ سن کے رپلائی نہ دے خدا را. میں کال لے رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام، کن سے بات ہو رہی ہے؟ جی میرا نام عائشہ ہے، میں بنگلور سے کال کر رہی ہوں. بنگلور میں کہاں سے کال کریں بہن آپ؟ آرٹی نگر سے. اچھا جی ماشاء اللہ. بتائیں بہن آپ کا سوال کیا ہے؟ جی ہمارے گھر میں جو میری بہن ہے وہ زیادہ لڑائی کرتی ہے، پھر میری امی جو ہے وہ دونوں مل کے زیادہ لڑائی شور وغیرہ مچاتے ہیں گھر میں. اچھا جی، تو کیا بات سے لڑائی ہوتی ہے؟ جاب کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے. کیا بات سے لڑائی ہوتی ہے؟ مطلب جاب نہیں لگ رہی ہے کہیں پہ. اچھا جی، تو آپ کے گھر پہ جو ہے یعنی کہ جاب نہیں کرنے کی وجہ سے آپ کے والدہ انہیں باتیں کرتے ہیں یا کیا ہے؟ تھوڑا سا کھل کے بتائیں ہمیں. ایسا کچھ نہیں ہے، میں ہر جگہ انٹرویو دیتی ہوں لیکن نہیں مل رہی ہے جاب. آپ کو جاب نہیں مل رہی ہے؟ آپ کی بہن کو نہیں مل رہی جاب؟ نہیں، وہ میری چھوٹی بہن ہے، میں بڑی بہن. جی جی، نہیں میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جاب آپ کو نہیں مل رہی ہے، ان کو نہیں مل رہی ہے؟ جی مجھے نہیں مل رہی ہے. اچھا جی، جھگڑا کس بات کا ہوتا ہے اکثر لے کر گھر پہ؟ یہ پتا نہیں، وہ مطلب وہ آواز زیادہ نکالتی ہے میری بہن، تو امی کو غصہ آ جاتا ہے، پھر اس سے زیادہ لڑائی، دونوں مل کے لڑائی کرتے ہیں زیادہ. تو بہن کی اور والدہ کی لڑائی ہوتی ہے؟ ہاں. اچھا جی، تو اس میں آپ کو جاب نہیں ملنے کا ریزن کیا ہے؟ سمجھ میں نہیں آیا. وہ مجھے نہیں پتا، وہ اس لیے میں آپ کو پوچھ رہی ہوں. جاب بھی نہیں لگ رہی ہے، گھر میں اتنا شور مچا رہے ہیں، کچھ بھی مطلب گھر میں سکون ہی نہیں ہے. سکون یعنی کہ کس بات کا نہیں ہے بتا رہی ہیں؟ یہ لڑائی بتا رہی ہیں یہ یعنی تو لڑائی، ہاں یہ لڑائی روز ہوتی ہے، یہ مطلب صبح سے شام تک. اور سب روتے ہیں مل کے گھر میں شام میں. اچھا جی، تو گھر کے آپ کے حالات فائنینشیل ٹھیک ہے؟ ہاں ٹھیک ہے. اوکے ٹھیک ہے، آپ کا سوال میں سمجھا ہوں، انشاءاللہ کریم ہم جانیں گے انشاءاللہ ضرور. بہت شکریہ. السلام. آپ پروگرام دیکھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا جواب آپ کو مل جائے گا. ناظرین کرام، بڑھتا ہوں میں یقیناً کال کی جانب. آج کے چوتھے کال کو شامل کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ جی جی، اللہ کا بڑا احسان ہے، میں ٹھیک ٹھاک ہوں. جی. آپ بتائیں آپ کے کیا حالات ہیں؟ جی جی اللہ کا شکر ہے، آپ لوگ کا دعا ہے. جی اور ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہوں. الحمدللہ. دوا لیتی ہوں لیکن دوا بھی کام دیتی ہے. دعا کریں صحیح ہو جاؤں. ہارٹ کا پرابلم ہو گیا ہے نا. جی اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عاجل عطا فرمائے. جی اب دعا کریں. اور یہ ایک بات یہ ہے کہ جی سب خام خام پریشانی کیوں آتی ہے؟ کوئی بات نہیں، خام خام کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، کچھ ہوتا ہے، بڑا پریشان درود پاک پڑھتی ہوں ہمیشہ. جی ہر جی نماز کے بعد درود پاک پڑھتی ہوں، جی آیت الکرسی پڑھتی ہوں وغیرہ سب کرتی ہوں، لیکن پھر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ مفتی صاحب سے بولیے دعا کریں. اوکے ٹھیک اور ہے. ایک ناسپاک کی فرمائش ہے، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر. جی ماشاء اللہ، جی کیا چیز ہے جی دنیا بھول گیا. جی 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 ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم ہم ضرور جو ہے آپ کی فرمائش کو بھی لیتے ہیں نعت پاک کی، اور آپ کے سوال کو بھی جو ہے انشاءاللہ اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں. بہت شکریہ، آپ ہمیں کال کیے ہیں. یقینہ بیگم اڑیسہ سے. آپ پروگرام دیکھتے رہیں انشاءاللہ کریم. ہم جو ہے آپ کے سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ جلد. میں ناظرین کرام بڑھ رہا ہوں یقیناً کال کی جانب. ماشاءاللہ کال کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یقیناً ماشاءاللہ میرے ساتھ میں 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 4 سوالات ہیں جو ہمیں کال کے ذریعے آئے ہیں. ہم ضرور جو ہے اس پروگرام میں شامل کریں گے. میں یقیناً مفتی صاحب کی جانب بڑھ رہا ہوں انشاءاللہ. اس کے بعد میں ہم ضرور جو ہے اور بھی کال کو شامل کریں گے. مفتی صاحب ماشاءاللہ آج کا ہمارا بڑا ہی اہم موضوع ہے جو کہ ہم لے کر یعنی کہ آئے ہیں، نیکی کا کام دینا، نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے رکنا. یعنی کہ اس پہ تھوڑا سا روشنی ڈالتے ہوئے اس پروگرام کا تمہیدی کلمات سے آغاز فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وقال تعالی فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا جو عنوان ہے نیک کام کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ایک عنوان، اس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یہ جو عنوان ہے آج کا، جو ہمارا جو ٹائٹل ہے، جو ٹاپک ہے، یہ پوری دنیا کی ضرورت ہے۔ اور یہ چیز ذہن میں رکھیے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر، جتنے رسول آئے، اور اسی طرح صحابہ کرام، اولیاء اللہ، ہر دور میں جتنے بھی نیک لوگ رہے، ان کا مشغلہ یہی رہا کہ مخلوق کو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دے، اچھی چیز کی طرف بلائے اور برائی سے روکے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ اس کی بڑی اہمیت بیان کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت ہو۔ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ جو لقب عطا کر رہا ہے، کیا لقب ہے؟ بہترین امت، اخرجت للناس، یعنی یہ امت کو اللہ تعالیٰ پیدا کیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ امت محمدیہ کی اہمیت دیکھیے کہ مسلمان دنیا میں آیا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اسلام دنیا میں اللہ تعالیٰ، اس اسلام کو اللہ تعالیٰ شروع فرمایا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اسلام کا نظام، اسلامی تعلیمات، دین اسلام، یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ہے نبی کے ذریعے۔ مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ تأمرون بالمعروف، امت محمدیہ کی ذمہ داری کیا ہے، ڈیوٹی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بھلائی کا حکم دو اور برائی سے روکو اور اللہ پر کامل یقین رکھو۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ خیر امت، اس امت کو بہترین امت کا خطاب اور لقب عطا کیا۔ تمام امتوں میں، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے امتیں آئی ہیں، تمام امتوں میں اعلیٰ درجہ امت محمدیہ کا ہے۔ تو یہ امت محمدیہ کو اعلیٰ درجہ کیوں دیا گیا اور اس کی ذمہ داری کیا ہے؟ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے دو کام ہیں، ایک ہے بھلائی کا حکم دینا، اچھے کام کا حکم دینا، برے کام سے روکنا۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم میں ایک ایسی امت، ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو بھلائی کی دعوت دے، اچھائی کی دعوت دے، اچھائی کی طرف بلائیں، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکے، اور یہی لوگ کامیاب۔ تو آپ دیکھیں آج دنیا میں اگر برائی کو اگر مٹانا ہے، دنیا سے اگر ہم، دنیا سے ظلم کو اگر ہم ختم کرنا چاہیں تو لوگوں کو ہم ظلم سے روکیں۔ لوگوں، دنیا سے اگر ہم برائی کو مٹانا چاہتے ہیں، شراب نوشی کو مٹانا چاہتے ہیں، اور اگر ہم تمام بری چیزوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے ناانصافی کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو برائی سے روکتے جائیں۔ تو انشاءاللہ اس پر اور ہم تفصیلی بات کریں گے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہے، اس کے آداب کیا ہے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ ہم بڑا ہی اہم موضوع لے کر ناظرین کرام آپ کے درمیان تشریف لے کر آئے ہیں۔ ہم یقین ناظرین کرام اس میں مزید ہم بات کریں گے۔ میں کال لے رہا ہوں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ جی کیسے آپ، کیا حال آپ کے بتائیں؟ ٹھیک ہے، دیکھو جی ماشاءاللہ، میری طرف سے دعا، سلام، مفتی صاحب کو سلام میرے طرف سے۔ جی جی بہت بات کر رہا ہوں۔ جی 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 تو مسئلہ کیا ہے بولے تو جی آج کل جو گھروں میں سنے آپ، جی 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 بولے تو سنتے نہیں۔ اب وہ کیا سالگرہ کرتے، جی سنے جی سالگرہ کرتے، کیک کاٹتے، سنے آپ، یہ ایک لباس قسم کا بن گیا، یہ سنے آپ۔
تو یہ جو یہ جائز ہے یہ جو نہیں ہے یہ سرے آپ جی یہ ایسا آج جو ہے سو نعت شریف ایک جو ہے سو ایک ارمان ہے میری جی پڑھے تو اچھا رہتا بس جی بلے غلو کما لے سنے ماشاء اللہ، بڑا ہی پیارے کلام کی فرمائش ہے آپ کی، ہم السلام ضرور علیکم۔ شامل کریں، بہت شکریہ۔ ہاں۔ ناظرین کرام، ماشاء اللہ جو ہے ہمیں سوالات بھی ماشاء اللہ ہمیں آ رہے ہیں، ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم یعنی کہ جو سوالات ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ ہم ضرور جانیں گے مفتی صاحب سے، اور ماشاءاللہ نعت پاک کی بھی فرمائش ہمارے ساتھ ہے۔ میں ضرور جو ہے انشاءاللہ ایک سوال شامل کرنا چاہوں گا جو ہمیں کال کے ذریعے آیا ہے۔ پہلا سوال مفتی صاحب یہ ہے کہ ہمیں ایک محترمہ ماشاءاللہ ہمیں کال کیے ہیں، سوری بھائی نے ہمیں کال کیا تھا اور کرناٹک سے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کے والد محترم کا انتقال ہو چکا ہے، اس کے بعد میں ان کی والدہ محترمہ اور ان کے بہن میں گھر پہ تھوڑے سے یعنی کہ جو ہے سکون نہیں ہے، اور گھر پہ جو ہے ہر بات چھوٹی بات کو لے کر جو ہے لڑائی ہوتی ہے، تو تھوڑا سا اس حوالے سے تھوڑا سا وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا آج کا یہ جو عنوان ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا، تو آج جو جھگڑے ہو رہے ہیں، جو بھی سماج میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، یہ جو بھی آپ ٹینشن دیکھ رہے ہیں، یہ وجہ کیا ہے؟ آج ہم نیکی کی دعوت جو دینا ہے، نیکی کی طرف جو بلانا ہے، اچھائی کی طرف جو بلانا ہے، محبتوں کی طرف جو بلانا ہے، انسانیت کی طرف جو بلانا ہے، یہ کام لوگوں نے چھوڑ دیا ہے، اس کی وجہ سے ماحول اس طرح خراب ہو رہا ہے۔ اور ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اس کا آغاز انسان اپنے گھر سے کرے، یعنی گھر کا جو ذمہ دار آدمی ہے، جیسے والدین اگر ہیں تو وہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دے، قرآن کا حکم دے، قرآن پڑھنا سکھائے ان کو، اور اچھے طریقے ان کو بتائے، اچھے اخلاق آداب۔ یہ جو ہو رہا ہے، جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ جھگڑے ہو رہے ہیں، تو یہ جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں، اس کے ریزنز پہ ہم غور کریں، وجہ کیا ہے، اس کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں۔ مثال کے طور پر جھگڑا ہو رہا ہے کسی ناانصافی کی وجہ سے، یعنی کسی کو حق نہیں مل رہا ہے گھر میں، یا کسی کے حقوق یا ان کی اہمیت کو نہیں سمجھا جا رہا ہے، تو بھی جھگڑے اختلافات ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ جوائنٹ فیملی ہے، دو بیٹے ہیں، دونوں کی شادی ہوگی، ایک بہو کام کر رہی ہے، دوسری نہیں کر رہی، ایک کوئی زیادہ کام لگایا جا رہا ہے، دوسرے کو نہیں۔ تو اسی طرح بہنوں میں بھی جھگڑا ہوتا ہے، ایک بہن کام کر رہی ہے، دوسری بہن نہیں کر رہی ہے۔ تو یہاں پر عدل و انصاف سے کام لیں، اور چھوٹے بچوں کو، اولاد کو، ان کو اچھے اخلاق کی تعلیم دیں۔ اور ایک چیز میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نمازوں کی پابندی کریں، جتنے بھی جھگڑے ہیں، پریشانی ہے، اگر اس کو دور کرنا ہے، اس کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ پورا گھر نمازی بن جائے، والدین یعنی گھر کے سربراہ بڑے چھوٹے سب نماز پڑھیں، اور والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو نماز کا حکم دیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، انشاءاللہ ہر جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بڑا ہی پیارا سوال ہمیں جو آیا تھا، ماشاءاللہ اس کا جواب ہم جان چکے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، ہم جو ہے ہمارے ساتھ جو سوالات ہیں ہم ضرور جانیں گے۔ ایک بہن کا ہمیں بنگلور سے بھی کال آیا تھا، ہم ضرور جو ہے محترمہ کا ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم اس کا بھی جواب جانیں گے۔ اس سے قبل ناظرین کرام، میں ایک چھوٹی سی یعنی کہ نعت پاک کی جانب بڑھنا چاہوں گا، گزارش کرتا ہوں نعت خواں صاحب سے کہ جو ہے نعت پاک کو شامل کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا بہت اچھے کیا کہنے حبیب اللہ، کیا کہنے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، وہ
وہ سونے سے کنکر، وہ چاندی سی ماٹی، نظر میں بسا چاہتا سبحان اللہ، سبحان ہے۔ وہ ننھا ساس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر۔ وہ ننھا ساس گر جو ایڑی رگڑ کر یہی کہہ رہا تھا، وہ خیمے میں رو کر، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں، میرا رن میں جانے کو جی چاہتا ہے۔ بہت اچھے، بہت اچھے۔ جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت، تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب، غلامی میں آنے کو جی چاہتا ہے۔ وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے، وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام ماشاء اللہ بڑی ہی پیاری نعت پاک شامل کی جا رہی تھی۔ ناظرین کرام ماشاء اللہ جو ہمارے ساتھ میں سوالات ہیں انشاءاللہ کریم ہم ضرور شامل کریں گے اس پروگرام میں۔ میں اس سے قبل ناظرین کرام ایک چھوٹے سے وقفے کی جانب بڑھنا چاہوں گا، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے بنے ہیں۔ انشاءاللہ کریم ہم جلد لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
नाज़रीन करम, वफ़े के बाद में आप तमाम का रूहानी मसाइल प्रोग्राम में दिली खैर मकदम है। माशाल्लाह नाज़रीन करम, हम माशाल्लाह आप तमाम के सवालात को जो है इस प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं। और जो हमें कॉल आया है बेंगलुरु से, हम ज़रूर जो है मोहतरमा का सवाल था, यानी कि हमदे बारी तआला का एक शेर है, उस हवाले से वो सवाल कर रही थी। हम ज़रूर जो है इंशाअल्लाह करीम जानेंगे। क्यों पिया इब्ने हैदर ने जामे फ़ना, खाल खिंचवाई तबरीज़ ने क्यों भला। इस शेर पे माशाल्लाह वो सवाल कर रही थी, तो इंशाअल्लाह करीम हम ज़रूर जानेंगे मुफ्ती साहब से। मैं मुफ्ती साहब से गुजारिश करना चाहूँगा कि थोड़ा सा जो है इस पर वजाहत फरमा दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो कलाम है अल्लाह की मारिफत और अल्लाह की मोहब्बत के इम्तिहान में अल्लाह के महबूब बंदे अपनी जान, अपना माल, सब कुछ लुटा दिए और अल्लाह की शान को बयान किए, अल्लाह की हक़ानियत को ज़ाहिर किए और उसकी गवाही दी। इब्ने हैदर यानी हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मैदान कारज़ार में अपने खानवादों और अपने जानिसारों की क़ुरबानी का हदिया आपने पेश किया और अपनी जान भी आपने अल्लाह के हवाले की, अल्लाह के इस्लाम और दीन को बचाने के लिए क़ुरबानी दी। तो यानी अल्लाह की शान इसमें बताई जा रही है और अल्लाह वालों की शान कि अल्लाह का मकाम इतना बुलंद है कि औलिया अल्लाह और सहाबा अहले बैत अपनी जानों का नजराना पेश करके खुशी से बता रहे हैं कि अल्लाह के लिए हम अपनी जान भी क़ुरबान करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का वाक़या भी इसमें इशारतन ज़िक्र किया गया है। शम्स के माने सूरज। हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मजज़ूब वली थे, बहुत बड़े, यानी इनको दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं होता, वो अल्लाह की मोहब्बत में डूबे हुए होते हैं, फ़ना होते हैं। तो उनके दौर में एक वाक़या ये पेश आया कि हज़रत को शिद्दत की भूख महसूस होने लगी। समंदर के किनारे जा रहे थे, समंदर की एक मछली को बुलाया, मछली आ गई, मछली अपने हाथ में पकड़ लिया, फिर सूरज को इशारा करे, भुन के खाना चाहते थे, तो सूरज बिल्कुल करीब आ गया। और ये बात लोग जाके बादशाह को लगा दिए, शिकायत किए कि इनकी वजह से कई लोग मर गए। तो बादशाह के दरबार में आपको लाया गया गिरफ़्तार करके और सज़ा का हुक्म नाफिज किया गया। तलवार चलने लगी लेकिन आपकी गर्दन पे कोई असर नहीं हुआ, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाया क्योंकि आप वली कामिल थे। तो इसी तरह हज़रत शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह के ज़बान में अल्लाह ये असर दे दिया कि वो जो कह रहे हैं वो हो रहा है, लेकिन दुनिया वाले इसको समझ नहीं सके, उनको सज़ा देने की कोशिश करने लगा बादशाह। तो आखिरकार जब आजिज़ आ गया बादशाह, तो बादशाह ने पूछा कि आखिर हम आपको अगर सज़ा देना चाहें तो क्या करें। तो हज़रत ने फरमाया कि मेरी जो छोटी उंगली है पैर की, वहाँ पर एक मरतबा पेशाब का एक क़तरा लग गया था, तो उसकी वजह से तुम वहाँ से मेरी जिल्द खाल निकाल सकते हो। तो लोग वहाँ से आपकी खाल निकालना शुरू किए, जिस्म की पूरी खाल निकाल दी गई, लेकिन आप वली कामिल थे, सब्र किए। तो यानी अल्लाह की मोहब्बत में अपनी यानी जान भी क़ुरबान करने से आप पीछे नहीं हटे, ये तकलीफ़ों को बर्दाश्त किए, ये बताया जा रहा है। नाज़रीन इकराम, माशाल्लाह मोहतरमा का बड़ा ही प्यारा सवाल था जो बेंगलुरु से माशाल्लाह हमें सवाल किए थे, उसका जवाब हम जान रहे थे। नाज़रीन इकराम, हम बढ़ते हैं यानी कि तीसरे कॉल की जानिब, जो हमें बेंगलुरु से ही कॉल आया था। एक बहन बता रही थी हमें यानी कि उनको जॉब नहीं मिल रही है और उनके घर में यानी कि उनके बहन में और वालदा मोहतरमा में जो है अक्सर जो है बात को लेकर यानी कि थोड़ा गुस्से में आकर बहन जो है आवाज़ निकाल कर बात करती है, उसमें बहस होती है। और ये दो तकाज़े हैं, उनके घर के मसाइल हैं, दो मसाइल, तो थोड़ा सा वजाहत फरमा दे इस पर भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसकी बुनियादी वजह यह है कि आज मुस्लिम घरानों से दीनी माहौल और दीनी इल्म ख़त्म हो रहा है, और इसके लिए सबसे बड़ी ज़रूरत इस बात की है कि घरों में बच्चों को, बड़ों की ये ज़िम्मेदारी है कि दीनी तालीम दें। जैसे ये दीनी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, देखिए आप मुनसिफ चैनल ऐसे प्रोग्राम्स बताएं, और जुमा में जो बयान होता है घरों तक अगर आवाज़ आ रही है, ख़वातीन भी घर में बैठकर उसको सुने। और आजकल फ़ोन का इस्तेमाल बहुत हो रहा है, तो इसके ज़रिए हम दीन सीखने की कोशिश करें। उलमा किराम, सुन्नी उलमा के जो बयानात हैं, अखलाक, जैसे वालिदैन, औलाद किस तरह वालिदैन का अदब करना चाहिए, बहुत अहम मौजू है। इंशाअल्लाह किसी मौके पर हम इसको शामिल करेंगे। आज जो है स्कूल्स कॉलेजेस में पढ़कर बच्चे या बच्चियाँ ये समझ रहे हैं कि वालिदैन का कोई मकाम नहीं है, तो ऐसी औलाद के लिए सख्त वाइद है।
انسان اپنی پوری زندگی پیدائش سے لے کر موت تک اگر سجدے میں بھی رہ کر زندگی گزارے، لیکن پوری زندگی میں والدین کو اگر اف بھی کہا ہو، ایسا لفظ جس سے والدین کو تکلیف پہنچے، اور اس کے بعد معافی نہ مانگے تو وہ جہنم میں جائے گا۔ 1 لاکھ بھی اگر وہ حج کر لے، خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنے سر پر رکھ لے، زندگی بھر روزہ رکھے، لیکن والدین کو تکلیف پہنچائے تو اس کے لیے جہنم۔ تو والدین کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو دینی تعلیم کی طرف راغب کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، اور لڑائی جھگڑے کو اگر ختم کرنا ہے تو درود پاک پڑھیں، غصے پر کنٹرول کریں کہ غصہ کس وجہ سے آ رہا ہے۔ یہ اگر بار بار اگر یہ بیماری ہو رہی ہے تو علماء فرماتے ہیں، حدیث میں بھی ہے کہ غصہ شیطان کی طرف سے، تو وضو بنائیں۔ حکم یہ دیا گیا ہے کہ غصے کو اگر کنٹرول کرنا ہے تو وضو بنائیں۔ اگر آپ وضو نہیں بنا سکتے، ٹھہرے ہوئے، تو بیٹھنے کا حکم دیا گیا ہے، بیٹھے ہوئے تو لیٹ جائیں۔ غصہ جب ہو تو اس وقت خاموشی اختیار کریں، بات نہ کریں۔ اور اس کے لیے غصے کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کیفیت کو، گھر میں امن ہو، جھگڑے ختم ہو، تو درود پاک اجتماعی طور پر سب مل کر پڑھیں اور انفرادی طور پر پڑھیں۔ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، والدین کا احترام کریں، تعظیم کریں، ادب کریں، تو اللہ تعالیٰ جنت اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے۔ بہن کا ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کو جاب نہیں مل رہی ہے اور وہ گھر پہ یعنی کہ اکیلے ہیں اور گھر کے بڑے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی تھوڑا سا جو ہے کچھ وظیفہ عنایت فرما دیں تاکہ وہ جو ہے وہ جاب میں آسانی ہو جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوکریوں کے لیے یہ ایک وظیفہ ہے، قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ القصص کی آیت ہے، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے میرے رب، جو چیز، جو بھلائی تو جو نازل کیا ہے میں اس کا محتاج ہوں۔ یہ اگر آپ کثرت سے پڑھیں گے، یہ وظیفہ کیا ہے؟ 2 کاموں کے لیے ہی۔ ایک تو جن لوگوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، یہ آیت پڑھے تو شادی کا انتظام ہو جائے گا۔ اور اسی طرح کسی کو نوکری نہیں مل رہی ہے، یہ تجارت کرنا چاہ رہا ہے، اسباب نہیں بن رہے ہیں، تو یہ آیت کثرت سے پڑھیں، اور 2 رکعت نفل نماز صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھ کر دعا کرے اللہ کی بارگاہ میں، تو اللہ تعالیٰ رزق کے دروازے کھول دے گا۔ اور ایک وظیفہ یہ ہے کہ مغرب کے بعد ڈیلی سورۃ الواقعہ جو 27ویں پارے میں 3 رکوع پر مشتمل ہے، اس کی تلاوت کثرت سے کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ غیب سے نوکری کا اور جاب کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ہم بڑے ہی پیارے سوالات کے جوابات جان رہے ہیں۔ یقیناً ناظرین کرام، جو سوالات ہمارے ساتھ ہیں ہم ضرور جو ہے اس پہ گفتگو کریں گے۔ اور یقیناً بیگم کا ایک سوال تھا، ان کی صحت یعنی کہ ساتھ نہیں دے رہی ہے اور جب بھی نماز پڑھتے ہیں تو بہت مشکل ہوتی ہے، وہ سوال کر رہی تھی، تھوڑا سا اس کے لیے ان کے لیے بھی تھوڑا سا آپ جو ہے وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ محترمہ کو، سکینہ بیگم صاحبہ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں، پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائیں۔ یہ پروگرام جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں، جو پروگرام کر رہے ہیں، جو کروا رہے ہیں، جو اس میں کام کر رہے ہیں، اللہ اس پوری ٹیم کو اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کے خزانوں سے اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت عطا فرمائیں اور دین کی خدمت کی توفیق دیں، انسانیت کی خدمت کی توفیق دیں۔ آپ دیکھیے سورۃ الفاتحہ قرآن کا جو پہلا سورہ ہے، اس کو 7 مرتبہ پڑھیں، پڑھ کر پانی پر دم کریں اور وہ پانی آپ پیتے رہیں تو انشاءاللہ شفا یابی ملے گی۔ اور یا شافی پڑھیں، یا شافی، اے شفا دینے والے، یا شافی، یا کافی، یا معافی، اے شفا دینے والے، اے عافیت اور سلامتی دینے والے، اے مدد کرنے والے پروردگار۔ یہ اللہ کے 3 نام ہیں، شافی، کافی اور معافی۔ معافی کا مطلب عافیت، سلامتی عطا کرنے والا۔ یہ 3 ناموں کو ملا کر ایک ساتھ 100 مرتبہ پڑھیں، یا سورہ فاتحہ آپ جتنا چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا بتایا ہوا بھی ایک وظیفہ ہے کہ کوئی شخص اگر لا علاج بیماری یا بہت زیادہ بیمار ہے تو فجر کی سنت اول وقت ادا کرے اور فرض پڑھنے سے پہلے فرض اور سنت کے درمیان 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کرے، یقیناً اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عطا فرمائے گا۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سوال کا جواب ماشاءاللہ ہمیں ملا ہے۔ میں یقیناً ناظرین کرام، جو ہمیں ماشاءاللہ یقیناً بیگم موریثہ سے نعت پاک کی بھی فرمائش کی تھی، انشاءاللہ ہم ضرور جو ہے نعت پاک کو بھی شامل کریں گے اس پروگرام میں۔ میں ایک اہم سوال یہ کرنا چاہوں گا موضوع کے حوالے سے ہے کہ مفتی صاحب تھوڑا سا آپ یہ وضاحت فرما دیں کہ نیک کام کا حکم دینا، اس کا یعنی کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی فضیلت یعنی کہ کتنی بڑی ہے؟ اگر ہم اگر نیک کام کا حکم کسی کو دعوت دے رہے ہیں، اگر
اگر کچھ نیک کام کے لیے ہے تو تھوڑا سا جو ہے آپ یا جیسا ہم کہتے ہیں موٹے الفاظ میں، تو اس کا کیسا یعنی کہ اس کی کتنی فضیلت ہے، تھوڑا سا آپ جو ہے موٹے الفاظ میں بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت ہی اہم سوال کی طرف توجہ کو آپ نے مبذول فرمایا کہ آپ دیکھیے پورے دین کا خلاصہ ایک لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے، قرآن کا اگر کوئی مقصد ہے، اسلام کا کوئی بڑا مقصد ہے، پورے تعلیمات صرف یہ دو ہی چیزوں میں ہم کو ملتی، ہم نیکی کریں اور دوسروں کو نیکی کا حکم دیں، ہم گناہوں سے بچیں، دوسروں کو گناہوں سے روکیں، برائی سے، تو اس سے پورا معاشرہ نیک ہو جائے گا۔ اور حدیث میں اس کی فضیلت یہ بتائی گئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمام نیک اعمال، ہزاروں لاکھوں نیک اعمال، وہ تمام کے تمام جہاد کے مقابلے میں ایسے ہیں جیسا کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک سمندر میں کوئی ایک پھونک مارا تو سمندر کے پانی کے سامنے، اس کی گہرائی اور گہرائی کے سامنے وہ پھونک کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر آپ فرماتے ہیں کہ جہاد کو ملا کر اور تمام نیک اعمال کو ملا کر، یہ تمام نیک اعمال نیکی کا حکم دینے اور برائی سے روکنے کا جو عمل ہے، اس کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسا کہ سمندر میں پھونک مارنا، یعنی تمام نیکیاں ایک طرف ایک پھونک کی طرح ہے فرما رہے ہیں، اور نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا یہ سمندر کی طرح ہے، یعنی بہت بڑا عمل ہے۔ اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا کرے گا۔ اب آپ دیکھیے اس کے لیے آپ کو کوئی خاص وقت نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، نیکی کا جو حکم دینا ہے، آپ اپنے گھر میں چلے گئے، بچوں کو اگر نماز کا حکم دیا، بچوں نماز پڑھ لو، یہ اتنا اگر آپ بول دیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ اجر و ثواب عطا کرے گا۔ بیوی کو حکم دے رہے ہیں، والدین ہیں اولاد کو حکم دے رہے ہیں، بڑے بھائی ہیں چھوٹے بھائی کو حکم دے رہے ہیں، ٹیچرز ہیں، اساتذہ ہیں، اپنے اسٹوڈنٹ طلباء کو حکم دے رہے ہیں اچھائی کا، یہ اس میں آ جاتا ہے۔ شیخ مرشد ہے، اپنے مرید کو حکم دے رہے ہیں، یہ کسی خاص خاندان یا اس کے ساتھ نہیں، آپ چلتے چلتے کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہے، اس سے اگر آپ اس کو روک دیے تو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا کرے گا۔ اور حدیث میں اس کی وعید یہ بیان کی گئی ہے کہ کوئی شخص برائی سے نہیں روکے گا۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں بھائی ہم نیک کام کر رہے ہیں بس کافی ہیں، دوسرے کچھ بھی کرنے، تو ایسا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں بستی پر عذاب نازل کر، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا وہاں پر ایک بندہ ایسا بھی ہے جو تیری عبادت کر رہا ہے، کیا اس آدمی کو بھی ہم ہلاک کرتے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمایا جو نیکی کر رہا ہے، نیک یعنی عبادت کر رہا ہے، اس کو بھی، عابد کو بھی ختم کر۔ فرشتے پریشان ہو گئے کہ مولا وہ تو نیکی کر رہا ہے، وہ تو گناہ نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ وہ گناہ نہیں کیا، لیکن جو لوگ گناہ کر رہے تھے ان کی فکر بھی نہیں کی، ان کو برائی سے نہیں روکا، لہذا اس کو بھی ہلاک کر۔ تو یعنی اب آپ دیکھیے حدیث میں یہاں تک بتایا گیا ہے کہ اگر تم بھلائی کا حکم نہیں دو گے، برائی سے نہیں روکو گے، تو اللہ تعالیٰ تم پر ظالم کو مسلط کرے گا، اللہ عذاب نازل کرے گا سب پر، اور اس کے بعد جب تم دعا کرو گے دعا قبول نہیں کرے گا۔ تو آج یہ پوری دنیا میں ظلم ہو رہا ہے، دیکھیے آپ، ہم کسی بھی مقام پر اگر ظلم ہو رہا ہے تو اس کی مذمت کریں۔ جیسے غزہ میں اگر ظلم ہو رہا ہے، پوری دنیا خاموش تماشائی بنی ہوئی، تو اللہ سب پر عذاب نازل کرے۔ کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، کسی کا مال لوٹا جا رہا ہے تو ہم اس کی مذمت کریں گے، کوئی مسلمان گناہ کر رہا ہے تو ہم اس سے روکیں، لیکن اس کے بھی آداب بتائے گئے کہ ہم اس کو تنہائی میں روکیں۔ پبلک کے سامنے اگر اس کو برا بھلا کہیں گے یا اس کو روکنے جائیں گے تو وہ اپنی بے عزتی سمجھے گا اور گناہ میں مبتلا ہوگا، تو ہم اس کو تنہائی میں سمجھائیں۔ ہم نماز کو جا رہے ہیں، جیسے اگر ہم کسی آفس میں کام کر رہے ہیں، ساتھ والوں کو بھی نماز کی طرف لے جائیں۔ ہم کھانا کھا رہے ہیں، کھانا کھاتے وقت اپنے ساتھ والوں کو، دستر پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو دعا پڑھنے کی ہم تلقین کریں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا موضوع ہے، آج کا جو موضوع ہے بہت ہی گہرا ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے مفتی صاحب کہ یقیناً جو ہے میں عنوان کی جانب سوال کو شامل کروں۔ ایک سوال ہمارے ساتھ میں ہے جو کہ ہمیں کال کے ذریعے آیا ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ میں ایک ماشاءاللہ بزرگ نے کال کیا تھا، ان کا سوال یہ تھا کہ یعنی کہ اسلام میں برتھ ڈے منانا اور یہ کیک کاٹنا یہ کیسا ہے، ان کا ایک سوال تھا، تو تھوڑا سا جو ہے اس پہ آپ وضاحت فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ آپ دیکھیے سالگرہ بھی اس کو کہتے ہیں، برتھ ڈے کہتے ہیں اس کو، یعنی پیدائش کا دن۔ پیدائش کا دن اگر آپ شریعت کے دائرے میں رہ کر خوشی کا اظہار کریں گے تو یہ جائز ہے،
جیسے مثال کے طور پہ اولاد کی خوشی آپ منا رہے ہیں کہ مولا تیرا شکر ہے کہ تو مجھ کو اولاد عطا فرما، تو اس پر اگر آپ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے، اللہ کا شکر میں آئے گا۔ لیکن اس کے لیے اگر آپ غلط طریقہ اختیار کریں گے، جیسے کہ ناچ گانا ہو رہا ہے، موم بتیاں لگا رہے ہیں، اور جو بھی ہے کرسچن کا طریقہ اختیار کریں گے تو یہ ناجائز۔ ہاں اگر آپ کیک لا کے کاٹ رہے ہیں تو کیک کاٹنا جائز ہے، لیکن اس علماء یہ فرماتے ہیں کہ کوئی متبرک نام وغیرہ ہے تو اس پر نہ لکھیں۔ جیسے کسی کا نام محمد ہے، کسی بچے کا نام، اور اس کی سالگرہ آ گئی اور اس کے کیک پر محمد لکھ کے لائے اور اس کو کاٹ رہے ہیں، تو نام محمد کی بے ادبی ہوگی، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ عام نام ہے تو آپ نام لکھا سکتے، لیکن متبرک نام اگر ہے تو اس پر نہ لکھا ہے، کیونکہ کیک کاٹا جاتا ہے تو اس میں بے ادبی ہوگی، یہ چیز ذہن میں رکھیے۔ اور سالگرہ جو ہے آپ جو منا رہے ہیں، اس طریقے سے بھی آپ منا سکتے ہیں کہ 2 رکعت نفل نماز بچے کو پڑھنے کا حکم دیں، یا بچوں کی طرف سے والدین پڑھے۔ اگر بچے بہت چھوٹے ہیں نہیں پڑھ سکتے تو والدین نماز پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں کہ مولا تو ہم کو اولاد عطا فرمایا ہے، اور ان کی بھلائی کے لیے دعائیں کریں، یہ بہتر چیز۔ ہاں اس شکرانے کے طور پر آپ لوگوں کو کھانا کھلانا چاہتے ہیں تو یہ طریقے سے جائز۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بڑا ہی پیارا سوال ہمیں آیا تھا، ماشاءاللہ ہم جواب جان رہے تھے۔ ناظرین کرام ہم بڑھتے ہیں یقیناً نعت پاک کی جانب، اور ماشاءاللہ محترمہ ماشاءاللہ ہمیں ہر کسی کے کالز ہمیں آ رہے ہیں، اور میں تمام ناظرین کرام سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ کال کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا کال لگ جائے گا، میں جلد آپ کے کال کو اس پروگرام میں شامل کروں گا۔ آپ کی جو بھی سوالات ہیں ہم ضرور جو ہے مفتی صاحب سے جانیں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ میں لے رہا ہوں ناظرین کرام سے کال، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آمنہ بہن، کیا حال ہے آپ کے بتائیں؟ جی بھائی الحمدللہ، اللہ کا احسان ہے، آپ کی دعائیں ہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ جی بتائیں بہن، آج کا سوال کیا ہے آپ کا، بتائیں۔ جی بھائی، شکرانے کی نماز کی اور نماز حاجت کی نیت یعنی کیسے کرتے ہیں وہ پوچھنا ہے، اس طرح کرنا ہے جی۔ اور ایک نعت پاک بھی سنوا دیجیے، واہ کے عزیز و کرم ہے شہ بتہا تیرا۔ جی ماشاءاللہ۔ اور ہم بغداد شریف آقا گوشت پاک کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ او ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ گئے تھے، اس لیے میں آپ کو فون نہیں لگا سکی، اس کے لیے میں معافی چاہتی ہوں۔ نہیں کوئی بات نہیں، تھا پر لگا نہیں تھا۔ جی 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 ماشاءاللہ، مبارک آپ کو ماشاءاللہ جو ہے پیر کی حاضری ہوئی، ماشاءاللہ آپ کو الحمدللہ پیروں کی پیر کی حاضری ہوئی، ماشاءاللہ۔ بہت ماشاءاللہ، بہت پیارا، آپ بھی ضرور جانا۔ جی 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 انشاءاللہ کریم، دعا فرمائیں آپ، انشاءاللہ کریم میں بھی جانے کا ارادہ تو بالکل ہے، بس دعا کر دیں کہ اسباب بن جائے انشاءاللہ۔ جی گوشت پاک آپ کو ضرور حاضری کے لیے بلائے۔ جی اللہم آمین۔ سب مسلمانوں کو بلائے ماشاءاللہ، زندگی میں ایک بار ضرور جانا۔ جی 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 انشاءاللہ انشاءاللہ کریم انشاءاللہ بالکل۔ جزاک اللہ، السلام علیکم۔ ناظرین کرام ماشاءاللہ ہمیں بہن کا کال آیا ہے، ماشاءاللہ یہ ہمارے بڑے ہی پیارے ریگولر کالر ہیں، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، آباد رکھے، اور ماشاءاللہ اور یقیناً جو ہے غوث پاک کا یعنی کہ غوث پاک کی در کی حاضری ہونا یہ بہت ہی اہم بات ہے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے یقیناً جو ہے پیروں کے پیر کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ میں میری کارروائی کو ناظرین کرام آگے بڑھاتے ہوئے یقیناً جو ہمیں فرمائش آئی ہے یقینہ بیگم کی، کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، انشاءاللہ کریم ہم اس کلام کو شامل کریں گے۔ میں سوال کی جانب تو ضرور بڑھوں گا، اور میں اس سے قبل ایک کال لے رہا ہوں، دیکھتے کہ کون کہاں سے بنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کن سے بات ہو رہی ہے بتائیں؟ جی الحمدللہ، میرا سوال یہ تھا صاحب جو ہیں، آپ کہاں سے کال کے پہلے یہ بتا دیں؟ میں ٹکر کنڈے سے بادشاہ بات کر رہا ہوں۔ میں جی ماشاءاللہ، بتائیں سوال آپ کا بتائیں۔ وہی جو ہے اکثر جو ہے مساجد میں جو ہے جو امام جو ہے نماز پڑھا رہے ہیں، ایک مشک داڑھی جو ہے نہیں رہ رہی۔ جی جی صبح فجر میں تو بہت مشکل ہے کدھر امام دیکھنا، ایک مشک داڑھی والے امام کو دیکھنا، تو وہی سمجھ میں نہیں آ رہا، اور جو ہے داڑھی جو ہے ایک مشک دیکھنا ہے تو کان تھوڑی سے دیکھنا ہے یا تھوڑی کے نیچے سے دیکھنا ہے؟ جی آپ کا سوال سمجھا ہوں میں۔ سوال تھا جی 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 جی
ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم. جو ہے اگر مجبوری کی صورت میں اگر کم یعنی ایک مشکل نہیں ہے داڑھی اگر کسی کی اگر اس کے پیچھے نماز پڑھ لی ان کے پیچھے نماز پڑھ لیا تو نماز ہو جاتی نہیں ہو جاتی مجبوری کی صورت میں. جی سمجھاؤ. تقریباً مساجد میں جو ہے امام جو ہے ایک مشکل داڑھی تو سمجھ میں آ ہی نہیں رہی ہے بالکل. سمجھ جاؤں میں آپ کا سوال. ٹھیک ہے انشاءاللہ کریم ہم جانیں گے ضرور اس کے کیا وجوہات ہیں انشاءاللہ کریم. بہت شکریہ آپ ہمیں کال کیے ہیں ماشاءاللہ حیدرآباد سے اور اس پروگرام کے رونق بنے. ناظرین کرام ماشاءاللہ ہمیں بڑے ہی پیارے سوالات ہمیں آ رہے ہیں. ہم ضرور جو ہے انشاءاللہ کریم جانیں گے. اور یہ سوالات ناظرین کرام ایسا نہ سوچیں کہ دیکھیں آپ اگر کوئی ناظرین اگر ہمیں کال نہیں کر رہے ہیں ارے بھائی لوگ جو ہے سوالات کر رہے ہیں آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کی بھی جو بھی سوالات ہیں جو بھی اگر آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں جس سے آپ اس علم سے واقف نہیں ہیں کہ آپ صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں یا یہ چیز کیوں پیش آ رہی ہے اس کا معاملہ کیا ہے اس کے وجوہات کیا ہے ضرور آپ کو بھی جاننے کا حق ہے کیونکہ یہ زندگی آپ کی ہے اور یقیناً آپ کی زندگی میں جو آپ کو جو ہے پریشانیاں آ رہے ہیں اس سے نکلنا باہر بھی جو ہے آپ کو ہی ہے کیونکہ کوئی اگر آپ کو باہر نہیں نکالے گا تو آپ جو ہے بلا جھجک اس پروگرام میں جو ہے کال کریں. یقیناً جو ہے روحانی مسائل پروگرام منصف ٹی وی یعنی کہ ہندوستان کا نمبر 1 اردو لیڈنگ چینل ہے جو ماشاءاللہ آپ کو جو ہے یہ سنہری موقع جو آپ کی عنایت فرمایا ہے اس کا آپ جو ہے بھرپور جو ہے فائدہ اٹھائیں. میں بڑھ رہا ہوں ناظرین کرام یقیناً نعت پاک کی جانب میں گزارش کرنا چاہوں گا ہمارے نعت خواں صاحب سے کہ نعت پاک کی جو فرمائش ہمیں آئی ہے اس کلام کے 2 اشعار شامل کریں. کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا بہت اچھے کیا چیز ہے دنیا بھول گیا یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے یوں ہوش و خرد مفلوج ہوئے دل ذوق تماشا بھول گیا دل ذوق تماشا بھول گیا سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر روح کا اذن رقص ملا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا خوابیدہ جنوں بیدار ہوا طلبوں کا تقاضا یاد رہے طلبوں کا تقاضا یاد رہے نظروں کا تقاضا بھول گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. بہت اچھے. ہر وقت برستی ہے رحمت کعبے میں جمی اللہ اللہ کعبے میں جمی اللہ اللہ کھاتی ہوں میں کتنا بھول گیا کھاتی ہوں میں کتنا بھول گیا آسی ہوں میں کتنا بھول
گیا کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر کیا چیز ہے دنیا بھول گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناظرین کرام ماشاء اللہ بڑا ہی پیارا کلام پیش کیا جا رہا تھا فرمائش پر. ناظرین کرام ہم جو ہے یقیناً جو سوالات ہمارے ساتھ ہے ہم ضرور جو ہے اس پروگرام میں شامل کریں گے اور کال کی جانب بھی بڑھیں گے. اس سے قبل میں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہوں گا اس امید کے ساتھ کہ آپ ہم سے بنے ہیں. انشاءاللہ کریم ہم جلد لوٹتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. ناظرین کرام وقفے کے بعد میں آپ تمام کا روحانی مسائل پروگرام میں دلی خیر مقدم ہے. ماشاءاللہ ناظرین کرام آپ تمام کے سوالات کے جوابات ماشاءاللہ آپ تمام جان رہے تھے اور جو سوال ہمارے ساتھ ہے انشاءاللہ کریم ہم ضرور جانیں گے. ہمیں مفتی صاحب آمنہ بہن ماشاءاللہ ہمیں کال کیے تھے. ان کا ایک سوال تھا نماز کے حوالے سے. نماز یعنی کہ شکرانہ نماز اور صلاۃ الحاجہ کی نیت کیسی کریں, کس طرح سے کریں, تھوڑا سا وضاحت فرما دیں آپ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ الشکر یعنی شکر کی نماز. جیسے کوئی بیمار تھا شفا یاب ہو گیا, تندرستی مل گئی, تو وہ ٹھہر کے 2 رکعت نفل نماز پڑھے. نیت یہ کرے کہ مولا تو مجھ کو جو تندرستی عطا کیا ہے, بیماری سے چھٹکارا دیا ہے, اس کا شکر ادا کرتے ہوئے میں 2 رکعت نفل نماز پڑھ رہا ہوں, اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یہ نیت کر لے. اسی طرح کوئی بچہ امتحان میں کامیاب ہو گیا, اس کے بعد وہ پڑھے. اسی طرح کسی کو نوکری نہیں مل رہی تھی, نوکری مل گئی, اس پر شکرانہ. بہرحال نماز بھی پڑھ سکتے ہیں آپ. الحمدللہ اگر آپ کہیں گے, یہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. اور صلاۃ الحاجت, حاجت کا مطلب ہے ضرورت. انسان کی پوری زندگی ضروریات سے جڑی ہوئی ہے. جیسے
آپ کا کوئی کام نہیں بن رہا ہے، جیسے اس سے پہلے ایک سوال بھی کیا گیا تھا کہ نوکری نہیں مل رہی، کوشش کر رہے ہیں آپ لیکن نہیں مل رہی ہے نوکری، تو اگر کام جلدی بنانا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اچھی طرح وضو بنا کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے، یہ نیت کرے کہ مولا صلاۃ الحاجت کی 2 رکعت میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں، میرا فلاں کام بنا دے، مجھے نوکری عطا فرما۔ کوئی باہر جانا چاہتا ہے، ویزا نہیں لگ رہا یا کوئی رکاوٹ آ رہی ہے تو اس کے لیے بھی آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بیمار ہے، آپ کے کوئی عزیز بیمار ہے سمجھے، آپ ان کے لیے بھی آپ 2 رکعت نفل نماز پڑھ سکتے ہیں کہ مولا یہ نماز کے صدقے میں ان کو شفا عطا فرما۔ تو صلاۃ الحاجت آپ جب چاہے پڑھ سکتے ہیں، مکروہ اوقات چھوڑ کر، اور فجر کے بعد آپ نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، بقیہ اوقات میں کبھی بھی آپ نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، بڑا ہی پیارا سوال کا جواب جان رہے تھے ہم۔ ایک سوال یہ بھی آیا تھا جو کہ حیدرآباد سے ہمیں کال آیا ہے، ماشاءاللہ بھائی کا سوال یہ تھا کہ امام کی جو داڑھی ہوتی ہے وہ کتنی ہونی چاہیے؟ اگر ایک یعنی کہ جو ہم کہتے ہیں مٹھی کے جیسا کہتے ہیں، اگر نہ ملے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، یا وہ دیکھ کر ہم ڈھونڈ کر جو ہے نماز پڑھے؟ یہ تھوڑا سا اس یعنی کہ شریعت میں کیا اس کے حکم ہے، اور نماز کا یہ قبول ہوتی ہے نہیں ہوتی، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، یعنی سنت موقدہ، بعض علماء نے واجب بھی کہا ہے۔ یک مشت یعنی یک مشت ہونے سے پہلے، آپ ایک مٹھی کے برابر ہونے سے پہلے نہیں کاٹ سکتے۔ یک مشت سے جو بڑھ گئی ہے اس کو اگر آپ کاٹنا چاہیں تو اجازت ہے شریعت۔ ہاں، جو اس سے کم رکھے اس امام کے پیچھے آپ کی نماز ادا نہیں ہوگی۔ اگر آپ پڑھ لیے تو دوبارہ پڑھنا واجب ہے، تو آپ نماز پڑھنے سے پہلے اس کا جائزہ لے لیں۔ اگر ایسی مسجد میں اگر کوئی ایسے امام نظر آئیں تو آپ تنہا نماز پڑھ لیں۔ آپ جانتے ہوئے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ نماز پڑھنے کے بعد معلوم ہوا آپ کو کہ داڑھی ان کی چھوٹی تھی، تو لیکن اب یہ جو ہے آپ اپنے اندازے سے یا دور سے دیکھ کر نہیں۔ اب آپ نے یہ بھی سوال کیا تھا کہ داڑھی کا حساب کیسا کیا جائے؟ داڑھی کہاں سے شروع ہو رہی ہے وہاں سے دیکھیں گے، ٹھوڑی کے نیچے سے بول کے نہیں، جہاں سے داڑھی کا آغاز ہو رہا ہے وہاں سے، اور خود وہ جو داڑھی والے جو صاحب امام صاحب ان کے ہاتھ کا اعتبار ہوگا۔ ان کے ہاتھ سے یک مشت اگر ہو گئی ہے تو آپ ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے۔ یک مشت ہونے سے پہلے اگر کوئی کاٹ رہے ہیں تو ان کے پیچھے نہیں پڑھ سکتے۔ بعض لوگوں کی داڑھی قدرتی طور پہ چھوٹی ہوتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ یک مشت سے کم ہے لیکن وہ کاٹے نہیں، قدرتی طور پہ اتنی ہے، نہیں بڑھ رہی ہے داڑھی، تو ان کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھیے۔ ناظرین کرام، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا اہم سوال تھا بھائی کا، ہم جان رہے تھے۔ اب ہم یقیناً بڑھتے ہیں ناظرین کرام ٹاپک کی جانب، عنوان کی جانب۔ مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا چاہوں گا میں، جو ہمارا آج کا جو عنوان ہے بڑا ہی پیارا، برائی سے یعنی کہ رکے، یعنی کہ برائی سے رکنے کا یعنی کہ طریقہ بتا دیں آپ کہ کیسا برائی سے رکے، اس کے یعنی کہ کیسا ہم جو ہے برائی سے جو ہے ہم رکے، اس کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، اور کن کن چیزوں سے یعنی کہ برائی سے ہم رک سکتے ہیں، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں آپ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آج کا جو عنوان ہے ہمارا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ جو بھی اپنی زندگی میں کہیں بھی اگر کوئی برائی دیکھ رہے ہیں تو آپ کے دل میں ایک قسم کی یعنی افسوس اور تکلیف پیدا ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اس طرح گناہ کیوں کر رہے ہیں، اور آپ ان کو روکنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے طریقے بتائیں کہ 3 طریقے بتائے گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں سے جو کوئی شخص کسی برائی کو دیکھے تو وہ اس برائی کو روکے اپنے ہاتھ سے، یعنی طاقت کے زور سے روکے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ امراء کے لیے، یہ جو یعنی جو بادشاہ وقت ہے، جیسے اسلامی حکومت ہے، کوئی اگر شراب پی رہا ہے تو بادشاہ اس کو گرفتار کرے گا، کیونکہ بادشاہ کے پاس پاور ہے۔ اسی طرح دوسرا درجہ آپ بتائیں کہ جو ہاتھ سے نہ روک سکے تو وہ زبان سے روکے۔ جیسے آپ کے پاس پاور نہیں ہے، آپ کے ہاتھ میں قانون نہیں ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ زبان سے سمجھائیں گے کہ یہ کام غلط ہے، یہ برائی مت کرو۔ کوئی گناہ کر رہا ہے تو آپ اس کو گناہ سے روکیں گے۔ اب اس میں اور ایک چیز یہ بھی آ گئی، آج کل موبائل فون کا غلط استعمال ہو رہا ہے۔ یہ سب سے بڑا جو فتنہ ہے اس برائی سے روکنے کی کچھ نوجوان نسل ہے، چھوٹے بڑے بچے، ہر کوئی 24 گھنٹے فونوں میں، اور اس میں انٹرنیٹ کا غلط استعمال کر رہے ہیں، تو اس سے روکنا چاہیے۔ اس سے جو نقصانات ہو رہے ہیں پورے معاشرے میں، بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے،
شراب نوشی عام ہو رہی ہے، شراب سے روکنا چاہیے. حکومتی سطح پہ روکے. شراب پی کے گاڑیاں چلا رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہا ہے، لوگوں کی اموات واقع ہو رہی ہے. شراب پی کر شوہر اپنی بیوی پر ظلم کر رہا ہے. تو اس قسم کی جو برائیاں ہیں اس سے روکنا چاہیے. قتل ہو رہا ہے، اس سے روکنا چاہیے. پھر تیسرا درجہ فرمائیں کہ جو ہاتھ سے بھی نہ روک سکے، زبان سے بھی نہ روک سکے، تو دل میں برا سمجھے کہ یہ شخص جو گناہ کر رہا ہے یہ غلط ہے، یہ بہت برا کام کر رہا ہے. دل میں آپ اس سے نفرت کریں، یعنی اس برائی سے نفرت کریں، اس برائی کو برا سمجھیں آپ. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ ایمان کا انتہائی کمزور ترین درجہ ہے. دل میں بھی اس کو آپ اچھا سمجھیں گے تو ایمان سے خارج ہو جائیں گے. تو آج معاشرے میں جہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ظلم و ستم ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے کہ آج برائی سے روکنا چھوڑ دیے لوگ. ارے اگر ہم بولیں گے تو ہم دشمنی کر لیں گے. ابھی ایسا نہیں، یہ ذمہ داری ہے. اولاد اگر نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو والدین کو بے چین ہونا چاہیے کہ آج نماز نہیں پڑھے بچے. بیوی اگر نماز نہ پڑھے تو شوہر کا کام ہے کہ بیوی کو حکم دے. شوہر اگر نہ پڑھے تو بیوی کا یہ کام ہے کہ وہ شوہر کو حکم دے. یہ چیز، یہ فرض ہے. ہر مسلمان کے دو فرائض ہیں. پہلا فرض یہ ہے کہ خود نیکی کرے اور گناہوں سے بچے. دوسرا فرض یہ ہے کہ دوسروں کو نیکی کا حکم دے اور دوسروں کو گناہوں سے روکے. یہ ایک بنیادی ذمہ داری ہے. اور ہر آدمی جو اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اس پر اللہ تعالیٰ یہ ذمہ داری کو لازم قرار دیا. اگر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے تو والدین سے پوچھا جائے گا. اولاد اگر گناہوں میں مبتلا ہے تو والدین سے پوچھا جائے گا. اولاد اگر بے پردگی میں مبتلا ہے، بعض لڑکیاں بے پردہ ہوتی ہیں، تو یہ والدین یا بڑے بھائی وغیرہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. شادی ہونے کے بعد اگر عورت بے پردگی میں مبتلا ہے تو یہ شوہر کی ذمہ داری آتی ہے. تو بہرحال ہر برائی سے ہم معاشرے کو پاک بنانا ہے. کہیں قتل ہو رہا ہے تو قتل کو روکنے کی کوشش کریں. اب معاشرے میں یہ حال ہو گیا، فون جب سے ایجاد ہوا ہے، کہیں قتل ہو رہا ہے، کسی پر وار ہو رہا ہے تو لوگ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں. روکنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، بچانے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں. جبکہ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ برائی کو روکو. تو یہ برائی کو روکنے کے لیے صرف پولیس کی ذمہ داری نہیں ہے. عوام الناس کو بھی چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے برائی سے روکے. کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کرے، اس کو سمجھائیں. یہ ایک اہم اور بنیادی ذمہ داری. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر برائی سے تم نہیں روکو گے تو اللہ تعالیٰ پوری قوم پر عذاب نازل کرے. اس کی ایک مثال بھی بتائی گئی حدیث میں. جیسے جو لوگ شریعت کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کے احکام کی نافرمانی کر رہے ہیں اور برائی سے نہیں روک رہے ہیں لوگ، تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسی مثال ہے اس کی جیسا کہ کشتی ہے، 2 منزلہ کشتی ہے، اور کشتی میں لوگ سوار ہونے سے پہلے قرآن اندازی کی گئی. تو کچھ لوگ کشتی کے فرسٹ فلور پہ ہیں، کوئی گراؤنڈ فلور پہ ہے مثال کے طور پہ، تو نیچے والے پانی لانے کے لیے اوپر جا رہے ہیں. تو لیکن اوپر والوں سے ان کا جھگڑا ہو گیا، وہ لوگ پانی دینا بند کر دیے. تو یہ لوگ کیا کیے، ہم کشتی میں سوراخ کر کے پانی لیں گے، یہ کہنے لگے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ اوپر جو لوگ ہیں وہ نیچے والوں کو کشتی میں سوراخ کرنے سے نہیں روکیں گے تو کشتی ڈوب جائے گی، اوپر والے نیچے والے سب ڈوب جائیں گے. تو جو گناہ کر رہا ہے وہ تو ڈوب ہی رہا ہے، لیکن جو لوگ گناہ سے نہیں روکیں گے وہ بھی عذاب الہی کا شکار ہو جائیں گے. تو یہ بنیادی ذمہ داری ہے. تربیت، ہر گھر میں امر بالمعروف نہی عن المنکر. اگر کوئی بچہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ اس کو سیدھے ہاتھ سے کھانا کھانے کا طریقہ بتائیں، دعائیں بتائیں، آداب بتائیں. بہرحال یہ اہم چیز ہے. بچے گالیاں دے رہے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کو زبان کے صحیح استعمال کا طریقہ بتائیں. بچے اگر بڑوں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، بے ادبی کر رہے ہیں تو ان کو آداب سکھائیں. یہ ایک اہم چیز ہے، بنیادی چیز ہے. آج یہ جو امر بالمعروف نہی عن المنکر گھروں میں ہونا چاہیے، یہ اسکولز میں ہونا چاہیے، یہ مساجد میں اس کا اہتمام ہونا چاہیے، محلوں میں ہونا چاہیے. آپ دیکھیے اہل سنت والجماعت میں بھی کچھ یعنی لوگ جماعتیں بنا کر جا رہے ہیں یہی نیکی کی دعوت دینے کے لیے، لوگوں کو نماز کی طرف بلاتے ہیں. تو اس کے لیے تعلیم ضروری ہے. انسان کے اندر جذبہ ہونا بھی ضروری ہے کہ اگر ہم کسی کو نماز سے غافل دیکھیں تو ہم اس کو نماز کی طرف بلائیں. کوئی اگر گناہوں میں جا رہا ہے تو ہم اس کو گناہوں سے روکیں. ناظرین کرام، ماشاءاللہ بڑا ہی پیارا سوال کا جواب ہم جان رہے تھے. مفتی صاحب سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ اکثر مفتی صاحب کہ معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ انسانیت جو کہتے ہیں،
اور انسانیت، اور اگر ہم کسی کا کوئی مقام رہتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے مقام کی قدر نہیں کرتے ہیں، اور یعنی کہ ان سے پیش ایسا آتے ہیں کہ جو ہے ارے بھائی ہم ان سے بہتر ہے۔ تو یہ آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ ادب اور یعنی کہ تعظیم جسے کہتے ہیں وہ لوگ یعنی کہ نہیں کر رہے ہیں۔ اب کوئی اگر حافظ قرآن ہے، کوئی اگر امام ہے، یا کوئی اگر نعت خواں ہے تو اس کی تعظیم نہیں کر رہے ہیں لوگ۔ تو یہ اکثر یعنی کہ جو ہے دیکھا جا رہا ہے، تو اس کے کیا وجوہات ہے اور یہ اسلام میں اس کی چیز یعنی کہ کیسی ہے، تھوڑا سا وضاحت فرما دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام تو بھائی انسانیت کا مذہب ہے۔ حفاظ، علماء اور نعت خوان تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ ہر انسان کا احترام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ کو یہ حدیث معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کے درمیان جلوہ کرتے۔ ایک یہودی کا جنازہ گیا، ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ کھڑے ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ کیوں کھڑے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک جنازہ جا رہا ہے تو میں اس لیے کھڑا ہو گیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ ایک یہودی کا جنازہ ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا الیست نفسن، کیا یہودی انسان نہیں ہے؟ تو اس حدیث سے معلوم یہ ہوا کہ مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی اگر ہے تو انسانیت کی بنیاد پر آپ اس سے محبت سے پیش آئیں گے، احترام کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ تعلیمات دیے گئے۔ مسلمانوں کا تو بدرجہ اولا احترام کرنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فلیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا، ہم میں سے نہیں ہے وہ شخص جو بڑوں کا احترام نہ کرے اور جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے۔ ایک بہت بنیادی اصول آپ بیان کریں۔ انسان کا سامنا دو ہی قسم کے لوگوں سے ہوتا ہے، یا تو اس سے بڑی عمر کے لوگوں کے ساتھ اس کا آمنا سامنا ہوگا، یا چھوٹی عمر کے لوگوں کے ساتھ۔ چھوٹے اگر ہیں تو ان سے محبت سے پیش آئے، نرمی سے، شفقت کا مظاہرہ کریں، اور اگر اپنے سے بڑی عمر کے ہیں تو ہم ان کا احترام کریں، تعظیم کریں۔ علماء اور حفاظ اور نعت خوانوں کا تو بڑا احترام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انصاف پسند بادشاہ اور بڑی عمر کے جو لوگ ہوتے ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، ان کا احترام کرنا اور حافظ قرآن کا احترام کرنا اللہ کا احترام کرنا ہے، یعنی اللہ کا ادب کرنا ہے، یعنی ان کا ادب کرنا اللہ کا ادب کرنا، یعنی ان کا ادب کرنا ایسا ہی ہے گویا کہ وہ اللہ کا ادب ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیے کیا اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ اور آج کے دور میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ چھوٹے بڑوں کا احترام بالکل ختم ہو گیا۔ نوبت یہاں تک آ چکی ہے کہ والدین کا بھی لوگ احترام نہیں کر رہے، جبکہ والدین کا احترام کرنا یہ بھی فرض ہے، بڑے بھائیوں کا احترام کرنا یہ بھی فرض ہے، اور اسی طرح رشتہ داروں سے لوگ کٹ رہے ہیں، یہ بھی ایک انتہائی افسوس کی بات ہے۔ ناظرین اکرام، ہم بڑھتے ہیں آج کے آخری کال کی جانب، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے بنے ہیں، ان کا سوال کیا ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام جی، کن سے بات ہو رہی بتائیں؟ جی الحمدللہ، میں حیدرآباد سے عبد الواجد بات کر رہا ہوں۔ ماشاء اللہ واجد صاحب، میں آپ کا اس پروگرام میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ بتائیں آپ کا روحانی مسائل پروگرام میں کیا سوال ہے؟ ماشاء اللہ، منصف ٹی وی اچھے پروگرامز ہو رہے ہیں، اور خاص کر کے اسلام کے تعلق سے جو مسائل جو لوگوں کو حل ہو رہے ہیں، الحمدللہ خوشی ہوئی، اس وجہ سے فون کیا ہوں میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ جی مفتی صاحب سے جی ہمارے معاشرے میں جو شادیاں ہو رہی ہیں آج کل، جی جی مسلم شادیاں، خاص کر کے مسلم شادی، جی 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 شادی مسجد میں ہو رہی ہے نکاح، جی، لیکن نوشہ غیب کئی شادیوں میں تو 1 بجے، 1:30 بجے، 12:30 بجے، 11:30 بجے، تو ایسا ماحول بن گیا ہے ذرا کہ خاص کر کے مسلمانوں میں یہ کرنا ضروری ہے، ورنہ نہیں تو شادی نہیں ہے۔ جی سمجھا ہوں میں آپ کا سوال۔ تو اسلام کے دائرے میں کیا چاہیے ہمارے مسلمانوں کو، کس طرح سے نکاح کرنا چاہیے؟ مسجد میں نہیں کر کے شادی خانے میں کر لے، وقت پہ پہنچے، یا مسجد میں کر لے وقت پہ پہنچے؟ اس بارے میں تھوڑا سا مفتی صاحب سے ہمارے معاشرے میں لوگوں میں اویئرنیس آئے۔ جی بالکل سمجھا ہوں میں آپ کا سوال۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ پروگرام دیکھیں، آپ کا سوال آپ کو جلد مل جائے گا۔ مفتی صاحب بھائی کا ماشاءاللہ حیدرآباد سے کال تھا، اور حیدرآباد کا تو جو ہے ماحول بن چکا ہے کہ نکاح جو ہے مسجد میں کر رہے ہیں، اور جو ہے اس کے بعد میں جو یعنی کہ شادی خانے کو جو آ رہے ہیں وہ بارات سے آ رہے ہیں، تو وہ 11:30، 12 بجے، 1 بجے۔ تو اس حوالے سے تھوڑا سا جو ہے اسلام میں اور شریعت میں اس کے کیا حکم ہے، کیا ارکان ہے، تھوڑا سا وضاحت فرما دیں آپ۔
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये सवाल जो है बहुत ही, इसका जवाब तफसीली है, लेकिन मैं मुख्तसर वक्त की तंगी के पेश नज़र मुख्तसर जवाब देकर आगे बढ़ूँगा। आज का जो हमारा उन्वान है, इसी से इसका एक ताल्लुक़ है कि हम नेकी की दावत दें, भलाई का हुक्म दें, बुराई से रोकें। भलाई का हुक्म क्या है? सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शादी करें। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, सहाबा और औलिया अल्लाह की जो शादियाँ थी, इस तरह की धूमधाम इस तरह नहीं है कि नाच गाने हो रहे हैं, लाखों रुपये के पटाखे फोड़े जा रहे हैं। ये इसराफ़ में बहुत बड़ा गुनाह है। और कुरान में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि इसराफ़, फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई है और फजूल खर्ची करने वाले जहन्नम में जाएंगे। तो इसके लिए एक बुनियादी चीज़ मैं ये कहूँगा कि आज हमारे लोग जो ये बात मसला उठा रहे हैं, उससे पहले मैं ये कहूँगा कि हमारे जो ख़वातीन हैं, मुस्लिम ख़वातीन, आप देखिए शॉपिंग के लिए हम घंटों उनको बाज़ार में छोड़ देते हैं। रमज़ान का महीना आ गया, रात भर शॉपिंग कर रहे हैं, उसकी इजाज़त दी जा रही है। लेकिन अफसोस इस बात पर है कि हमारे महलों में कई मस्जिदें हैं, लेकिन ख़वातीन का कोई इज्तिमा नहीं रखा जाता, उनको दीनी तालीम से आरास्ता किया जाए। घर के जो ख़वातीन हैं, इनको ये बताया जाए कि शादी किस तरह करनी चाहिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा क्या है, और जहेज़ का लेना देना ये चीज़ हराम है शरीयत में, और ये तमाम रसूमात से इनको रोका जाए। इसके लिए जलसे रखे जाएँ, तरबियती इज्तिमा रखकर ख़वातीन को ख़ास तौर पर ज़हन बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तमाम मुतालबात ख़वातीन की तरफ से होते हैं। घर की जो ख़वातीन होती हैं, सासें होती हैं, वो लोग ये कहती हैं कि शादी हम इस तरह करेंगे, बेटी की शादी हम ऐसा करेंगे। तो उनको दीनी शऊर दिया जाए। आज हम गैरों के तरीक़े से खुश नहीं होना चाहिए, हमको नबी की सुन्नतों पर अमल करके फ़ख्र होना चाहिए। हमको अमेरिका या यूरोप की तहज़ीब की ज़रूरत नहीं है। सुन्नत मुस्तफ़ा के हम ग़ुलाम हैं और चाहने वाले। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तरीक़े पर अमल करने में ही हमारे लिए कामयाबी। ये और वक्त की पाबंदी, आप जो वक्त दे रहे हैं, रुक़े में जो वक्त लिखा जा रहा है, ये वादा है। वक्त पर अगर नहीं पहुँचेंगे तो वादा खिलाफ़ी है। वादा खिलाफ़ी करना भी बड़ा गुनाह है। आप जो टाइम दे दिए हैं दूल्हा और दूल्हे के रिश्तेदारों को, उस वक्त से पहले फंक्शन हॉल में हाज़िर रहना चाहिए, वरना वादा खिलाफ़ी का गुनाह लाजिम आएगा। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें हमारे मुआशरे से ख़त्म होना चाहिए। आप देखिए मुस्लिम मुआशरा दीनी तालीम से दूर हो रहा है, सुन्नतों से बिल्कुल नाबलद है। इस वजह से ये चीज़ें पैदा हो रही हैं। आज फ़ोनों में घंटों वक्त गुजर रहा है, लेकिन आज हम अपने घरों में दीनी माहौल नहीं बना रहे। इसके ज़िम्मेदार तमाम मुसलमान हैं। आज मुस्लिम महलों में आप जाके देखिए, बड़े बड़े आपको फंक्शन हॉल नज़र आएंगे, बड़े बड़े होटल्स नज़र आएंगे, 2 बजे 3 बजे होटलें खुले नज़र आएंगे, नौजवान होटलों में चाय पीते हुए नज़र आएंगे। वही आप अगियार के पास जाके देखिए, कॉलेजेस बड़े उनके पास, मेडिकल कॉलेजेस उनके पास है, तालीमी इदारे उनके पास है, लाइब्रेरी उनके पास है, और 9 बजे के बाद कोई उनके महल्ले में घूमता फिरता हुआ नज़र नहीं आता। तो आज हमको सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ आना है, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है, रस्म व रिवाज को ख़त्म करना है, मिटाना है, बिदातों को, खुराफात को मिटाकर सुन्नत रसूल को ज़िंदा करना है। और शादियों में ये जो खर्च हो रहा है, ये पैसा तालीम पर हम खर्च करें, अपनी कौम को तालीम याफ्ता बनाएं, दीनी तालीम में, दुनियावी तालीम में आगे बढ़ाएं, तो अल्लाह ताला इल्म की बरकत से दुनिया और आखिरत में अल्लाह ताला बुलंद मकाम अता करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़ा ही प्यारा सवाल था भाई का, और माशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि हैदराबाद ही नहीं, माशाल्लाह तमाम जितने भी नाज़रीन कराम इस मुंशी टीवी के देखने वाले हैं, और आलम इस्लाम को जो है एक बड़ा ही प्यारा पैगाम है और दीन से वाबस्ता करे। और माशाल्लाह इस वो जो ख़र्चा कर रहे हैं, माशाल्लाह जिस तरह से बताएं, मुफ्ती साहब से अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह पाक हम सबको जो है इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मैं नाज़रीन कराम, यकीनन हमारे प्रोग्राम का तो वक्त माशाल्लाह हो चुका है, और माशाल्लाह से आप तमाम के सवालात को हम जो है इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं, और हमेशा हम जो है एक मौजू के साथ में हाज़िर होते हैं। यकीनन नाज़रीन कराम, हम आने वाले जुमरात भी जो है इंशाअल्लाह करीम हाज़िर रहेंगे एक नए मौजू के साथ। मैं हमारे नातख़्वाह साहब से गुजारिश करना चाहूँगा, जो हमें आमिना बहन की फरमाइश आई थी नाते पाक की, वाह क्या जुदो करम है शह बतहा तेरा, इंशाअल्लाह हम इस कलाम से इस प्रोग्राम को जो है ख़त्म करते हैं। बिस्मिल्लाह करें। वाह क्या जूदो करम है शहे बतहा तेरा, वाह क्या जूदो करम है
शहे बतहा तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है, शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा नहीं सुनता। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मांगने वाला तेरा, फर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का क्या जाने, खुसरा पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवार पे उड़ता है फरेरा तेरा। वाह, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मोहिब में नहीं मेरा तेरा, यानी महबूब मोहिब में अल्लाह, नहीं मेरा तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफ़ी, जो मेरा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तेरा जो मेरा से है और लाडला बेटा तेरा, वहाँ क्या जूदो करम है, शहे बतहा